سب اس کے محتاج ہیں. کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے. کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو. کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو. مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے. کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے. آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو. آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ 2.5 فٹ 3 فٹ. میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے. میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے. میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں. مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے. پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بکھری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا. آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری. میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، یہ لینز حرام نہ دیکھیں. کہ جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے. تمہیں پتھر پتھر میرے نے کھا تباہی پھیر دیں. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند. ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاس ہوتے پیٹ کھبے پاس ہوتے، یا آپ کھبے پاس ہوتے پیٹ سجے پاس. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا. میرے نے کھا تباہی پھیر دیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ. سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان کھا. پچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جانا. تو تسی نہ کھاؤ آپ 5 من شاید کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ ترابی تو پڑی نہیں ہے. اللہ بندو 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر ترابی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے،
پوری زندگی لے کر آئے. تو دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا تھا کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں کھاتا ہی کچھ. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سنا، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا جری به سعد وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كفافة في عنقه سطر إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں. وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش، موٹی آنکھ، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سرہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائی اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں. میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے.
ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی تو راستہ دے، مجھے بھی تو راستہ دے۔ میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوستی۔ ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی۔ اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا۔ ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے، اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ ہاتھ میں پانی کا گلاس، آواز پی رہے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کم بخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بڑھو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے۔ سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو ایسا۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ، اپنے پاس تو پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہ آگے کیا ہوگا یہ تو موت کو ہی پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی نہ کسی کے اخلاص پہ شک کرنا، یہ تو ریاکار ہے، یہ تو اپنی واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنی چودھر کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اپنے علم کی دھاک بٹھانے ایک نصیحت کرو، کبھی اپنے اخلاص کا دعویٰ نہ کرو اور کبھی کسی کے اخلاص پہ شک کرنا۔ سانس ٹوٹتے ہوئے
نظر آ گیا کہ ہاں اللہ راضی، نعرے مارو۔ اس سے پہلے میں کیا کہہ سکتا، اور خاص طور پر جو ممبر پر بیٹھ جائے، جس کا مجمع سننے والا بن جائے، تم سب یہ جتنے مہمان بیٹھ رہے ہیں آپ سب اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس گوشے کس کونے سے اپنی واہ واہ سننے کی تمنائیں مچل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ اس لیے مخلص ہوں یا نہیں کہ موت پہ پتہ چلے۔ اللہ کسے عالم کہتا ہے؟ وہ عالم ہوگا بڑے بڑے علامہ شاید اس دن جاہل کھڑے ہوں، جنہیں تم بڑے بڑے جاہل کہتے ہو، شاید اس دن وہ بڑے بڑے علامہ کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ میرے رب نے عالم ہونے کا معیار کیا بنا۔ مزے کی بات ہے، اللہ نے وہ معیار قائم کیا کہ ہمارا باہر جو وہ ریڑی لگاتا ہے اور جو تمہارے 10 بجے تمہیں سموسے کھلاتا ہے، چائے پلاتا ہے، وہ بھی چاہے تو قرآن والا عالم بن سکتا ہے۔ ہمارے والا عالم ہر آدمی نہیں بن سکتا، ہر بچہ نہیں بن سکتا، ہر شخص نہیں بن سکتا۔ قرآن جس کو عالم کہتا ہے وہ عورت بھی بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، غریب۔ بچوں، میں چاہتا ہوں تم وہ عالم بنو جنہیں قرآن کہے کہ ہاں یہ عالم۔ اپنے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرنا زندگی میں، کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرنا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک، اپنے پیرہن کے چاک پھٹے۔ میرے پاس وقت کہاں ہے کہ میں اوروں کے عیب دیکھتا تھا، اوروں کی کمیاں پکڑتا تھا، اوروں پہ تبصرے کرتا تھا، اوروں کی پگڑی اچھالتا تھا۔ اس لیے زندگی دی گئی میرے رب، کیا اس لیے تمہیں پڑھایا ہے کہ تم تبصرہ نگار بن جاؤ؟ میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے میرے ساتھیوں کی کمی کوئی نہ بتائے۔ میں نہیں چاہتا میرے دل میں کی کمی آئی اور میں ہمارے درمیان بیٹھا ہوں۔ جب ایسی پاک معصوم ہستی جو اندر میں اتر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کس کی کمی نہ بتاؤ، مجھے کس کی کمی نہ بتاؤ۔ تو بچوں، اتنے دکھڑے ہیں، ساری رات بھی لگا رہا ہوں تو ختم نہ ہوں گے۔ بہرحال آپ میرا سرمایہ ہو، اپنے سارے ادارے کا سرمایہ ہو، سارے استادوں کا سرمایہ ہو۔ چاہتا ہوں جاتے جاتے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور تمہیں بھی اس کے عمل کی توفیق دے کہ تم اس معاشرے میں ایک اچھے وہ عالم بن کے نکلو جو میرے اللہ نے بتایا۔ تمام دین کے کاموں کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، تمام اہل اسلام کے فرقوں کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، اپنی ذات سے مسلم مومن امتی بن کے چلو اور اس تبلیغ کے کام کو اپنے سینے سے لگا کے چلو۔ اب گھروں کو جا رہے ہو، والدین ہیں، ان کے نوکر بن کرو۔ تمہاری شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، تو بیوی کو وہ سلوک دو کہ وہ ماں باپ کو بھول جائے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاشرت کسے کہتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے جو مدینے والے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں کہ سسرال کے گھر میں۔ اللہ کے رب سب کا گھر ہے۔ اگر اس کے منہ پہ مار کے کہا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگی، کوئی میرے علماء کو یہ بات سناتا کہ جو چند کوڑیوں پہ اپنا علم بھی بیچ رہے ہیں، ممبر بھی بیچ رہے ہیں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، 8 بازار کے سارے تاجر جھوٹ نہیں بول رہے، سچے بھی بیٹھ رہے ہیں، سارے سود پہ نہیں ہیں، صحیح تجارت بھی کر رہے ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں ملتا۔ کوئی 10,000 میں ایک ہے جو سچا بھی ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، سود سے بھی پاک ہے۔ ملک کافور، میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی گئی، اٹھ جا میری مجلس سے۔ کبھی یہ امت زندہ تھی، کبھی اللہ سے بڑی گاڑی یاری تھی، اب تو مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے اس
باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو اس نے کیا کہا۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَخْذِ مَا أَنْتَ قَافٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتے۔ وہ کہتی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا دو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جس میں مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی ہے، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہوگی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دے، دفنا دے۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں اتڑ گئیں، گوشت اتڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دفن۔ 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی،
جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی صحت لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں، جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا، کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تہمت نہیں، واقعی ہو گئی، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے، یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا، وہاں بھائیوں نے دھکا دیا، باہر نکالا، یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا۔ بہت ساری مناسبات ہیں، یہ اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا، اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، جو ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی، ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں، ہاں جی کھانا کھا لو، کپڑے پہن لو، اسکول چلے جاؤ، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ، قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ، کتنے گریڈ آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی اے کے بھیج دے، پتہ نہیں اے بھی کتھو آ گیا نا مراد۔ یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے، اپنے ابا کو سناتے۔ یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی باتوں میں بتا سکے، اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں، لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا، اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود،
اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ تو ہی جان بچا۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی وجہ میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتاتا۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لے، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا۔ تو کیا چیزوں 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا، اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا، کیا کمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا۔ اما حوا سب سے حسین عورت، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اما جان، 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا، 130 فٹ کی ہائٹ۔ تو جو وہ ڈول سے نکلا یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکلا، ھذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے اس کو ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاهدين۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا، فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ ہیت لک بم ہے، بم، ہیت لک، 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بم مار رہا ہے، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، پھر اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی۔
اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا، کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا، تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب۔ اس نے اسی وقت پینترا بدلا، ما جزاء من اراد باهلك السوء۔ اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ بھائی کوڑے چھوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش بھی پوری کرنا چاہتے، اس کا نشہ بھی نہیں اترا، کہے راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے، تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا تو وہی لگتا غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی، بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈالا، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراہ فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا عورتوں کے تانے، تم ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی تو یہ شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، نہ میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جی تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا۔
یہ قید میں جائے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ تم مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت سے مراد غلط عورت۔ رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعبانہ بھی عورت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہے، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا،